رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک پیغام آج کے زمانے کے حساب سے دینا بڑا ضروری سمجھ میں آ رہا ہے۔ نیا زمانہ ہے، نئے نئے قسم کے گناہ شیطان جو ہے کروا رہا ہے نوجوانوں سے خاص طور سے۔ ایک حدیث پاک ہے ابن ماجہ شریف کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے پاس نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی۔ تہامہ بہت بڑا پہاڑ عرب میں، اتنی بڑی نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، لیکن جب وہ اللہ کے پاس پہنچے گا اتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کر، اللہ اس کو حبام منصورہ، جیسے گرد و غبار ہوا میں اڑتے ہیں ویسا بنا دیں گے، یعنی یوں دھول کے ویسا اڑا کے چھوڑ دیں گے پوری نیکیوں کو۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون لوگ ہوں گے یہ ذرا بیان فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، عام جگہوں پر وہ تم جیسے ہی ہوں گے، اذا خلو، لیکن جب وہ تنہائی میں جائیں گے، انتہکوا بمحارم اللہ، اللہ کے حرام کردہ چیزوں میں اپنے آپ کو مبتلا کریں گے۔ یہ حدیث بہت زیادہ ہمیں خبردار کر رہی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، چاہے ہم ہوں یا کوئی بھی اور نوجوان، عام لوگوں میں جب ملتا ہے تو بڑے مسکراہٹ کے ساتھ، بڑے اخلاق سے پیش آتا ہے۔ مسجدوں میں بھی ماشاءاللہ صفوں میں نظر آتے ہیں نوجوان، اور بھی بہت سارے خیر کے مقام پہ نظر آ جاتے ہیں، لیکن جب آتا ہے تنہائی کا وقت، جب ہوتی ہے رات اور جب یہ نوجوان جاتے ہیں اپنے کمروں میں سونے کے لیے، اور اس کے بعد پھر ہاتھ میں یہ موبائل، پھر اس کے بعد اللہ کی تمام حرام کردہ چیزوں کے پردے چاک کیے جاتے ہیں، پھاڑے جاتے ہیں۔ یہ موبائل میں پھر فلمیں دیکھی جاتی ہیں، نامحرموں کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ موبائل میں آنکھ کا زنا، کان کا زنا، اس موبائل سے نہ جانے کیسے کیسے فحش ویڈیوز دیکھے جاتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ۔ اسی موبائل کے ذریعے نامحرموں سے رابطہ کیا جاتا ہے اور ان سے چیٹنگ کی جاتی ہے رات کے اندھیرے میں، یعنی رات کے اندھیرے میں سراپا شیطان اور ابلیس کے شاگرد بن جاتے ہیں، اور رات کا بڑا حصہ اسی حال میں گزارتے ہیں۔ ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحے کا اللہ کے پاس حساب دینا ہے، اور ہم نے دن میں جتنے بھی پہاڑ جیسی نیکیاں کی ہوں گی، یاد رکھیں وہ دھول بن گئی، گرد و غبار، رات کے اندھیرے میں یہ سارے گناہ کرنے کی وجہ سے۔ آج کا اکثر نوجوان، معاف کیجیے، رات کے اندھیرے میں اس گناہ میں مبتلا نظر آ رہا ہے ان موبائل کی وجہ سے۔ نامحرموں سے بات کرنا، نامحرموں سے چیٹنگ کرنا، یہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے بالکل، جو کہ بالکل نوجوانوں کے ایمان اور اسلام کو تباہ و برباد کر دینے والی چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا کا نقصان ہے کہ بڑی بڑی بیماریاں رات میں دیر تک اس طرح جاگنے کی وجہ سے، سب سے بڑی بیماری ڈپریشن، راتوں میں دیر تک جاگنے کی وجہ سے دماغ کو سکون نہیں ملتا، اور یہ دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا۔ ڈپریشن کا مریض نوجوان، اکثر نوجوان نوجوانی کے عالم میں ڈپریشن کے مریض، گھبراہٹ کے مریض، صحت بالکل نہ جانے کیسی ہوئی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تنہائیاں حرام میں ہیں، تنہائیاں غلاظت میں گزر رہی ہیں، تنہائیوں کے اندر وہ گناہ کر رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا اور حج اور عمرے جیسی عبادتوں کو تباہ و برباد کر دینے والا گناہ ہے۔ بہت ادباً گزارش ہے نوجوانوں سے، اپنے تنہائیوں کی حفاظت کریں۔ لوگوں کے درمیان جتنے اچھے اور پارسا نظر آ رہے ہیں، اتنے اچھے تنہائیوں میں بھی رہیں، تنہائیوں میں شیطان نہ بن جائیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا یستخفون من الناس، لوگوں سے تو چھپ جاؤ گے، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپ سکو گے، وہو معہم، اللہ تمہارے ساتھ ہیں، اذ یبیتون، خاص طور سے جب تم راتیں گزارتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری ایک ایک حرکت، تمہارا ایک ایک عمل دیکھ رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو بچاؤ تنہائی کے گناہ سے اور تنہائی کی ان غلاظتوں سے۔ اللہ ہم سب کو دن اور بالخصوص رات اسلام اور ایمان کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔